السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. ایک روزہ گزر بھی گیا. الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہم نے بہت اچھی طرح عبادت کر کے گزارا ہو، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم باقی 29 دن یا 28 دن میکسیمم عبادت کر سکیں. ایک چیز کو ٹارگٹ ضرور بنا لیں. کل میں ایک جگہ پر بات کر رہی تھی تو اس وقت مجھے خیال آیا، ایک چیز کو ٹارگٹ یہ بنا لیں کہ جیسے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ اس رمضان قرآن کو اس طرح سے سنیں گی کہ اس کا فہم بھی آپ کو تھوڑا بہت مل جائے، تھوڑا سا آپ کو اس کے ترجمے سے آگاہی ہو جائے. اسی طرح سے ایک ٹارگٹ اور بنائیں، اور وہ یہ کہ میں مصحف میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک دفعہ قرآن تلاوت کر کے خود مکمل ضرور کروں گی. تو آپ کے انشاءاللہ سمجھ لیں ایک طرح سے 3 قرآن ہو جائیں گے. ایک ترجمے کے ساتھ ہو جائے گا، ایک آپ اگر تراویح میں پڑھ رہی ہیں کہیں جا رہی ہیں تو ایک آپ کا وہاں ہو جائے گا، اور ایک آپ اپنا جو قرآن تلاوت کریں گے ایک آپ کا وہ آٹومیٹک ہو جائے گا. بہرحال دل یہی چاہتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، تو ایک اپنے آپ کو ایسا ٹارگٹ دیں جو آپ اچیو کر سکیں. اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھنا پڑے، ہر نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ قرآن پڑھنا پڑے تو پڑھ لیجئے. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل نہ کرے، وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ اس کے اندر منافقت جو ہے وہ کسی لیول کی آ گئی ہے. تو ضرور کوشش کریں. تجوید سے پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ بہت آہستہ پڑھتے ہیں تو ہم جلدی تھک جاتے ہیں. اگر آپ آہستہ پڑھتی ہیں تو آپ اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیں، آپ مختلف چنکس میں پڑھیں، لیکن ایک قرآن تلاوت کے ساتھ رمضان میں تجوید کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش ضرور کریں. یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. اب انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہم سب کو ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے ہم انشاءاللہ آج جو ہے اپنی بات شروع کریں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 104. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کہاں ہیں یہ لوگ؟ جب آپ پڑھیں قرآن میں یہ کانجوگیشن کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے پکاریں یا ایھا الذین آمنو، آپ کہیں لبیک اللہم، اللہ میں حاضر ہوں، اس لیے کہ میں ایمان لانے والی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ کے دعویٰ کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں پر لوگوں کو کچھ مشورہ دے رہے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، یہ تم راعینا مت کہا کرو، وقولو، بلکہ کیا کہا کرو، انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا، اور ہمیں سنیے اور اس کو غور سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے تو عظیم عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، یا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو یہودی تھے، مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. یہودی اس طرح سے تھے کہ یوں سمجھ لیں کہ نیا نیا ایمان لائے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی لائلٹیز جو تھیں وہ پیچھے یہود کے ساتھ ہی تھیں. اس لیے ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تم کیا سمجھتے ہو ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے ہیں. ان یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو یہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کلام کیا کرتے تھے جیسے آپ کسی سے بات کر رہی ہوں اور آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، مجھے سمجھ نہیں آیا، ذرا دوبارہ بتا دیجئے. تو رائنا کا مطلب ہوتا ہے ذرا غور کیجئے، ذرا ریپیٹ کر دیجئے، ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے. یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ اپنی زبانوں کو تھوڑا سا موڑ توڑ کر کہا کرتے تھے راعینا، آئین کی زیر کو کھینچ دیا کرتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں چرواہا، اے چرواہے ہماری طرف توجہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا تاکہ جو یہود اس محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں
وہ یہود یا جو نئے مسلمان ہیں وہ اس چیز سے کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں. اور رائنا کا لفظ کہنے کو منع کر دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا، اور توجہ سے بات کو سنا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ نے کہا واسمعوا، غور سے سنا کرو، یعنی پہلی دفعہ میں ہی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوں تو غور سے سنا کرو، تاکہ ضرورت ہی نہ پڑے تمہیں ایکسکیوز می کہنے کی یا یہ کہنے کی کہ اس بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجئے. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے اس کام کے لیے، اپنی اس کتاب کے لیے، اپنی اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے چن سکتا ہے. اللہ نے ہمیں یہاں یہ بتا دیا کہ ایمان کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو، بورن مسلم، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے ایک ریوائول آف ایمان دے دیں، یا کوئی غیر مسلم ہو اور اللہ اس کو ایمان کی طرف لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اصل میں یہودیوں کو یہ بات دوبارہ سے بتا دی گئی کہ یہ جو تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، یہ اللہ کی چوائس ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، تم اس کے اوپر پریشان نہ ہو. پھر اللہ نے کہا ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی. علماء یہود مدینہ میں اس بات کا اعتراض کیا کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی اللہ کے رسول ہیں، اسی اللہ کے پیغمبر ہیں جس اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، موسیٰ کی شریعت بھی اسی رب کی دی ہوئی ہے جس رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی ہے، تو پھر یہ آیتوں کو آگے پیچھے بدل کیوں دیا جاتا ہے، احکامات کو چینج کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ جس آیت کو چاہے اس کو کنٹینیو کروائے، جس آیت کو چاہے اس کو ایبروگیٹ کر دے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ یہاں پر وہی بات کی گئی کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ کیونکہ شک کا شکار ہوتے تھے، ان کو ڈاؤٹس ہوتے تھے شریعت کے بارے میں، تو جب بھی موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا کرتے تھے وہ اس کے اوپر کراس کوسچننگ کیا کرتے تھے. یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دی گئی کہ سوال زیادہ نہیں پوچھنا چاہیے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ سوال کرنے والا سوال کرنے سے پہلے اپنے سوال کو فلٹر ضرور کر لے. سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اس لیے کہ سوال کرنے سے بھی انسان کے آدھے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن سوال کرنے والا جانتا ہے کہ وہ کس انٹینشن سے سوال کر رہا ہے. کبھی ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے دل میں کوئی کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اپنا علم بڑھانے کے لیے. کبھی کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے صرف سامنے والے اسپیکر کو، خطیب کو پریشان کرنے کے لیے، آپ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. کبھی سوال کیا جاتا ہے صرف محفل کا رنگ خراب کرنے کے لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرنا. حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ تم ان کی سازشوں کو سمجھ جاؤ. بی میچور، عقل مندی کے ساتھ عمل کرو. رائز ابو یور سیلف، ان کے لیول پر مت گرنا. اگر یہ غلط کام کرتے ہیں تو تم جواباً ان کے ساتھ غلط کام مت کرنا. فاعفو واصفحوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا گیا اور آپ کے ذریعے ہمیں بھی حکم دے دیا گیا کہ میچورٹی کے ساتھ معاملات کو درست کرنا سیکھو. میرے اور آپ کے لیے اس میں یہ سبق ہے. یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی ہمارے ارد گرد لوگ ہماری مرضی کے خلاف، ہماری خواہش کے خلاف کوئی کام کریں جو ہمیں پسند نہیں آ رہا، یا جس میں ہمارا جو ہے وہ ٹالرنس لیول جو ہے اس کو آزما رہے ہیں، اس وقت آپ یہ کام کریں.
کیا کریں؟ فاعفو وصفہو، درگزر کر دیں اس چیز کو. وصفہو کا مطلب ہے بالکل ڈیلیٹ کر دیں. آپ جیسے کسی سلیٹ پر لکھے ہوئے کو مٹا دیتے ہیں، اس طرح سے اس چیز کو مٹا دیں. یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ خود آپ کے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا. نماز قائم کرو. اب یہ تعمیر سیرت کے لیے یہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں. کیا کرو؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. اللہ تمہارے سارے معاملات کو جانتا ہے. تم پریشان نہ ہونا. ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی یہاں یہ بھی تربیت کر دی گئی کہ جب یہ کہا گیا کہ عفو و درگزر سے کام لو، ہمارے ہاں جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ جادو کے متعلق دو ایکسٹریمز ہیں، اسی طرح سے ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی دو ایکسٹریمز ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے انٹرنیشنل لیول پر، جب کوئی پریشانی آتی ہے ملکوں کے لیول پر، تو ایک ایکسٹریم تو یہ کہتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے، یہ صرف اور صرف ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارا عمل کم ہے اس لیے ہو رہا ہے. ایک ایکسٹریم دوسری کیا ہے؟ ہر پریشانی کو، ہر مشکل کو یہ کہنا کہ یہ کفار کی سازش ہے. ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے بین رہنے کی ضرورت ہے. جہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے عمل کی کمی ہے وہاں آپ اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور آگے ہم پڑھ لیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہ سکتے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ خرابی ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، کچھ ان کی پلاننگ بھی ہوتی ہے. ہمیں اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس حکمت کے ساتھ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ کہاں ہم نے اپنی غلطی کریکٹ کرنی ہے اور کہاں ہم نے سامنے والے کی سازش کو پہچاننا ہے. آپ سامنے والے کی سازش کو پہچان بھی لیں تو آپ کا ایک ڈیسنٹ انسان کا عمل کیا ہوگا؟ وہ اپنی طرف سے میکسیمم اصلاح کی کوشش کرے گا. کس طرح سے؟ کہ اپنے حالات سنوارنے کی کوشش کرے گا، اپنے ریسورسز کو چیک کرے گا کہ سازش کرنے والا کامیاب نہ ہو سکے. بہرحال بلیم گیم کرنے سے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو مسلمان کا کس طرح کا رویہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے، فوراً یہ سوچتا ہے کہ ایسے حالات میں مجھے کیا عمل کرنا چاہیے. وَقَالُوا لَن يُدْخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. اللہ نے کیا کہا؟ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی آپ کو ایسی فرقہ بندیاں نظر آتی ہیں. ہم بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہم تو ضرور ہی بخشے بخشائے ہیں. ایسی گروہ بندیاں ہمارے اندر بھی ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ہمیں ان فرقہ بندیوں کی مینٹیلٹی سے نکال لیا ہے. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، من اسلم وجہہ للہ، اور عملاً نیک روش پر چلے، وہو محسن، اور وہ محسن ہو. اسلام کے لیے کہتے ہیں اسلام از ناٹ اے ناؤن، اسلام از اے ورب. اسلام صرف منہ سے بولنے کا نام نہیں ہے، کچھ کر کے دکھانے کی بات ہے. آپ کو اور مجھے اسلام کے لیے پریکٹسنگ مسلم بننا ہے، خالی مسلم نہیں، پریکٹسنگ مسلم. اور اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. دنیا میں یاد رکھیں ایک بات کہ ہر انسان درست نہیں ہو سکتا. آج کل یہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ آخر کرسچنز بھی تو اتنے نیک کام کرتے ہیں، اتنی فیلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اتنا سوشل ورک کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا سوشل ورک کے ذریعے، جتنا اپنی ان سروسز کے ذریعے کرسچنز جو ہیں وہ لوگوں کا دل جیتتے ہیں، اتنا مسلمان بھی نہیں جیت پاتے، اتنی وہ ایفرٹس کرتے ہیں. لیکن اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اصل میں جو اب حق ہوگا وہ ایک ہی حق ہوگا جو اللہ نے اس القرآن میں بیان کر دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. سب عقیدے والے درست نہیں ہو سکتے، صرف وہ اب حق ہوگا جو اللہ کو بلند کرے گا، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو بلند کرے گا. آگے پھر عمل کی بات آ گئی. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. یعنی یہاں یہ سمجھ لیں کہ کوئی کھلی چھٹی نہیں دے دی گئی کہ جیسے چاہو اختلاف کر لو. یہ کہا گیا ہے کہ اختلافات ہیں،
تم اپنے لیے ان اختلافات میں حق کی راہ ڈھونڈو اور حق پر چلنا شروع کر دو۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عظیم عذاب ہے۔ وفاداری کے لیے بتا دیا گیا کہ وفاداری کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں بتائی اللہ نے۔ اللہ ہر سمت میں موجود ہے، بس جب تمہاری ڈائریکشن اللہ کی طرف ہوگی تو تمہارے سمت جو ہے وہ درست ہوگی۔ مسلمانوں کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے آگے آنے والی آیات کے ذریعے کہ اب تحویل قبلہ ہونے والا ہے، یہ اس چیز کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال اپنے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی وہ اصل میں بیت المقدس تھا۔ مکہ کے اندر تو فیسلٹی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رخ پر نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا تھا۔ اس کے لیے ذہن تیار کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی واضح کر دی یہ کہہ کے کہ مسلمانوں مسجدوں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر، اسکول آف تھاٹس کے نام پر اپنی مسجدوں میں تقسیم مت پیدا کرو۔ اور کیا ہم اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں یہ تقسیم دیکھتے ہیں؟ ہم مسجد کے اوپر کیوں بڑا بڑا لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہاں صرف فلاں اسکول آف تھاٹ کے لوگ آ سکتے ہیں، یہاں فلاں اسکول آف تھاٹ کے لوگ نہیں آ سکتے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کا مسلمان اس وقت جس کنڈیشن میں ہے اس کو امت کو جوڑنے والے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کام اسکالرس کے ہیں وہ کام اسکالرس کو کرنے دیں، جو کام دلوں کو جوڑنے کے ہیں وہ ایک ایک انسان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کام سنت سے ثابت ہے، اگر دوسرا کر رہا ہے آپ نہیں کرتی، اس کو منع نہ کریں، اس کو برا نہ کہیں۔ جو کام آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کر رہی ہیں سنت کے مطابق ہے، سامنے والے کو چاہیے کہ آپ کو منع نہ کرے، آپ کو برا نہ کہے۔ تو جب بھی کسی چیز کو آپ غیر مسنون، جب بھی کسی چیز کو آپ بدعت ڈکلیئر کریں، اس سے پہلے بہت زیادہ آپ کے پاس کانشیسنس ہونا چاہیے علم کا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعتاً جس چیز کو میں بدعت کہہ رہی ہوں کیا یہ بدعت ہے بھی کہ نہیں۔ تو علم کے ساتھ انسان آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر لے کر آؤ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے اپنے رب کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جہاں اس کا رب چاہے اس کو موڑ دے۔ اصل ویلیو ڈائریکشن کی نہیں، اصل ویلیو فرما برداری کی ہے۔ مومن اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، چاہے ہم امریکہ میں ہیں، چاہے ہم سعودیہ عرب میں ہیں، چاہے ہم مکہ میں ہیں، چاہے ہم کراچی میں ہیں، چاہے ہم سوئٹزرلینڈ یا ملیشیا میں، یا گرمیوں میں ہم تھائی لینڈ میں ہیں۔ اللہ سب جگہ دیکھ رہا ہے کہ تم مسلمان ہی رہی وہاں جا کے ویکیشنز پر، یا ویکیشنز پر تم کسی اور حال حلیے میں تھی، کسی اور عقیدے پر تھی، اور جب واپس پاکستان کراچی آئی تو پاک سرزمین پر قدم رکھتے ہی تمہاری ذہن اور اپروچ بدل گئی، جب پتا تھا کہ اگلے دن جو ہے رمضان شروع ہونے والے ہیں۔ تو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف معاملہ رکھے انسان اپنا، اور یہ یاد رکھے اللہ ہر رخ میں موجود ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ عربی زبان کی ایک بہت خوبصورتی کہ جب آپ عربی زبان کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ کو ان الفاظ کی اور گہرائی اور تفسیر اور ایکسپلینیشن ملتی ہے۔ ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ میں سے جنہوں نے پچھلا دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہوگا، کہ یہ جو یہاں پر فا حرف آیا ہے فیکون کے اندر، کن آیا کمانڈ، ہو جا، جب اللہ حکم دیتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ فا حرف جہاں پر آتا ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں جس جس لفظ سے پہلے آپ کو یہ فا حرف ملے گا وہاں مطلب ہوتا ہے انسٹنٹینیسلی کسی کام کا ہو جانا، بغیر تاخیر کے کسی کام کا ہو جانا، بغیر ڈیلے کے کسی کام کا ہو جانا۔ اللہ نے ادھر حکم دیا کن اور ادھر یہ کام ہو گیا فیکون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اب جب یہ آپ کو کہیں کسی لفظ سے پہلے، اسم سے پہلے یا فعل سے پہلے فا ملے
تو آپ کے ذہن میں یہ میننگز آنے چاہیے انسٹنٹینیسلی. نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. یہود اور نصارہ کا آبجیکشن ہوتا تھا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا ہے ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ تو اس طرح سے ان کی بات کا یہاں جواب دیا گیا. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. یہ آپ کو اور مجھے بھی کہا جا رہا ہے. 1450 سال پہلے مسلمانوں کو بتا دیا گیا اور 21ویں صدی میں 2015 میں آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ یہ یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چل پڑو، جب تک تم اپنا دین چھوڑ دو. بلکہ یہ تو کیا چاہتے ہیں کہ نہ تم مسلمان رہو نہ تم ان کے مذہب میں آؤ، تم درمیان کی ہی کوئی امیلگمیشن بن جاؤ، درمیان کا ہی کوئی کمبینیشن بن جاؤ. صاف کہہ دو راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. یاد رکھیں اگر آپ کو کوئی نان مسلم یا کوئی ایسا انسان جو نان مسلم کی لائلٹیز کے ساتھ ہے بالکل، اور وہ دیکھنے میں مسلمان ہے یا وہ ریلیجن کے خانے میں مسلمان ضرور ہے لیکن اس کے اعمال مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، اور وہ کسی مسلمان کو باعمل مسلمان کو عمل کرتے دیکھتا ہے اور اس کو فنڈو کہتا ہے، تو پھر آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ گھبرا جانا چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے. آپ کو فنڈامنٹلسٹ کا نعرہ، آپ کو فنڈامنٹلسٹ کا ٹائٹل کس نے دیا؟ یہود اور نصارہ نے آپ کو اور مجھے فنڈامنٹلسٹ کا ٹائٹل دیا ہے. اگر اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے آپ اور میں فنڈامنٹلسٹ بنتے ہیں تو الحمدللہ. فنڈامنٹلز کے بغیر تو ایک عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. فنڈامنٹلز کے بغیر، بنیادوں کے بغیر، فاؤنڈیشن کے بغیر تو آپ کا گھر نہیں کھڑا ہو سکتا. تو مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ شریعت کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ تم نے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا اور ان کی باتوں میں آ کے اپنا ایمان مت بیچ دینا. آپ دیکھیں جب کبھی گھر میں فائنینشیل کرنچ آتا ہے تو انسان سب سے پہلے کون سی چیزوں کو نکالنا شروع کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالتا ہے. انسان کے پاس اگر گولڈ ہے ایز اے کموڈٹی، اگر آپ کے پاس شیئرز ہیں اچھے والے تو آپ ان کو سب سے پہلے نہیں سیل آؤٹ کرتے. اگر آپ کو فائنانس کی ضرورت پڑتی ہے، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ معمولی چیزوں کو پہلے نکالتے ہیں اور جو آپ کی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ آخری وقت تک کے لیے رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں اور مجھے اس کو نکالنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کی نوبت نہ آئے. آپ اور میں اپنی زندگیوں پہ اس چیز کو فٹ کر کے دیکھ لیں کہ جب حالات مشکل آتے ہیں، جب خاندان والے مجھے باتیں کرتے ہیں میرے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، جب میری فرینڈز مجھے کسی بھی طرح کے ٹائٹل سے، نینجا کا ٹائٹل، فنڈو کا ٹائٹل یا مجھے کسی بھی طرح کا ایکسٹریمسٹ کا ٹائٹل دے کر تنگ کرتی ہیں، تو کیا سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا سب سے پہلے میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھا اب میں یہ کام کروں گی نہیں تاکہ مجھے کوئی آئندہ سے ایسے ٹائٹل ہی نہ دے؟ اگر فائنینشیل کرنچ آنے پر ہم سب سے آخر میں اپنی قیمتی چیز نکالتے ہیں تو آزمائش آنے پر کہیں سب سے پہلے اپنا ایمان تو نہیں بیچ دیتے؟ اس چیز کو مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نے دین کا بہت سستا سودا کیا کہ جہاں مشکل حالات آئے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا. اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے کام کرنے والے ہوں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت دی تھی. کیا فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام قوموں کا امام بنایا تھا، شریعت دی تھی ان کو. وہی کام جو آج مجھے اور آپ کو کرنے کو کہے گئے ہیں وہی کام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو دیے تھے کہ انہوں نے حق کو سمجھنا ہے، حق پر عمل کرنا ہے اور حق کو آگے پہنچانا ہے. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. پیچھے کتاب کا حق آیا کہ جو ادا کریں گے
تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. جو کتاب کا حق نہیں ادا کرے گا، اللہ نے بتا دیا کہ وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی فدیہ نہیں ہوگا، کوئی تم اپنی پینلٹی دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکو گے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بات کر دی. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہا ہے جس ہستی نے اللہ کی خاطر کئی قربانیاں دی، اور وہ ہستی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. لائف ٹائم اطاعت اگر دیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو. اگر مجھے اور آپ کو صراط الذین انعمت علیہم کا نمونہ چاہیے، دیکھ لو یہ نمونہ جو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے لائف پیٹرن میں ملے گا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چند باتوں میں آزمایا، کن چند باتوں میں جس کو اللہ کہہ رہا ہے چند باتوں میں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ فَأَتَمَّهُنَّ میں کون سا حرف آ گیا؟ فا. اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی، فوراً عمل کیا. ادھر اللہ کا حکم آیا، ڈیلی ڈیلی نہیں کیا، پوسٹ پون نہیں کیا، ڈیلے نہیں کیا، فوراً عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا آگے واقعہ آئے گا. اللہ نے ان کو عقل کے امتحان میں آزمایا، اللہ نے ان کو ہمت اور ارادے کے امتحان میں آزمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محبتوں کے امتحان میں آزمایا. کیسے کیسے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا، اور یہ ہر آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکل گئے. جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا. تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بناؤں گا، لیڈر بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا لیڈر بنا رہا ہوں، پوری قوم کا. ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تھینک یو، الحمدللہ، واقعی اللہ تعالیٰ یہ تو بہت بڑا آنر ہے. انہوں نے کیا کہا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی، اور میری اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے، اور میری اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ان کو فوراً کس کی فکر ہوئی؟ اپنی اولاد کی فکر ہوئی. اولاد سے بھی بڑھ کر اپنی ذریت کی فکر ہوئی. عربی زبان میں اولاد کا لفظ بھی آتا ہے اولادکم. اولاد آتا ہے لفظ آپ کی اور میری فوراً اولاد، امیجیٹ اولاد جو ہمارے آج بچے ہیں، ان کے لیے اولاد کا لفظ آتا ہے. ذریت کا لفظ آتا ہے آپ کا اور میرا لینیج، جو آپ کا اور میرا شجرہ چلے گا، نسب چلے گا. اس چیز کی بات کی انہوں نے کہ میری نسلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہوگا. اللہ نے کیا کہا؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. قال لا ینال عہد الظالمین. کیا مطلب ہے؟ ظالم کس کو کہا؟ جو ایمان نہ لائیں. ظالم کس کو کہا؟ جو ایمان لانے کے بعد عمل نہ کریں. ظالم کس کو کہا؟ جو نعمتوں کی ناشکری کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ظالم ہوں گے، پوری طرح سے عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا تھا، اور اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا کس طرح کے؟ اس کے بعد اللہ نے کہا اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا ہے، امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی شخصیت ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو آگے آ رہی ہے، وہ دعا اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے کی، جو تقریباً 2500 ایئرز کے بعد پوری ہوئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور ان کو رسالت دی گئی. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اور مجھے کیسی دعا سکھائی؟ ایک دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ ان کے رہنے کی جگہ کو پر امن کر دے، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جسمانی غذا کے لیے بھی اللہ سے سکون مانگ لیا کہ ان کو ہر طرح کا پھل دے. اور جب امن ہوتا ہے تو امن میں عبادت اچھی ہو سکتی ہے. تو جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی غذاؤں کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کر لی. جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا
اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ مجھے امام بنا رہے ہیں تو میری ذریت کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اللہ نے کہا تھا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب جب اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پروویژن کی، کھانے پینے کی، امن کی، پیس اینڈ پراسپیرٹی کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا وعدہ ظالموں تک بھی پہنچے گا. یعنی جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے دنیا کا فائدہ تو میں ان کو بھی دوں گا، لیکن تھوڑا. متاع عربی زبان میں کہتے ہیں ٹول کو، اگر آپ اس کو بالکل لفظی معنی میں دیکھیں، ڈکشنری میننگز میں دیکھیں، متاع ٹول کو کہتے ہیں. اور ٹول اسکریو ڈرائیور اگر آپ کا ہے تو کیا اسکریو ڈرائیور کو آپ سنبھال کر اپنے لاکر میں رکھتی ہیں یا صرف ضرورت کے وقت ہاتھ میں لیتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں؟ صرف ضرورت کے وقت آپ اس کو استعمال کرتی ہیں. آپ کا روٹی پکانے کا جو بیلن ہوتا ہے، رولنگ پن، آپ کیا اس کو سجا کے الماری میں چھپا کے صاف کر کے رکھتی ہیں، یا آپ صرف ضرورت کے وقت اس کو استعمال کرتی ہیں یا کرواتی ہیں؟ صرف ضرورت کے وقت استعمال کرتی ہیں. دنیا کو بھی متاع الغرور کہا گیا ہے. دنیا صرف ایک ٹول ہے جو جنت کمانے کے لیے آپ کو اور مجھے دے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دنیا تو ان کو بھی دوں گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو میری بات نہیں مانیں گے، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا. لیکن یاد رکھنا یہ چند روزہ زندگی ہوگی، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا. ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو قابلیت کی فکر نہیں ہو رہی، قبولیت کی فکر ہو رہی ہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ دیکھو جنگل بیابان میں آ کے کتنا بڑا میں کام کر رہا ہوں، کتنا بڑا ہمیں آنر مل رہا ہے، اللہ ہمیں انسانوں کا لیڈر بنا رہا ہے، امام بنا رہا ہے. کوئی اپنے لیے سینس آف اکمپلشمنٹ نہیں آ رہی بلکہ قبولیت کی فکر. اور جب انہوں نے یہ کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا. خلیل اللہ تھے لیکن پھر بھی عبادت کے انہوں نے اپنے طریقے نہیں بنا لیے. تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے خود ساختہ طریقے عبادت کے نہیں بنا سکتے تو آپ اور میں آج نئے نئے طریقے عبادت کے اللہ کو خوش کرنے کے کیسے اپنا سکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر آیت آئی ہے، آیت نمبر 129 سورہ بقرہ کی، آلموسٹ یہی الفاظ کے ساتھ تھوڑی سی آگے سے الفاظ کی پلیسمنٹ آگے پیچھے کر کے یہ آیت اور 3 مقامات پر قرآن میں آتی ہے. سورہ بقرہ میں ایک آئی ہے 129 پر، ایک اور سورہ بقرہ میں یہ آیت آتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ آیت نمبر 151 میں. سورہ آل عمران میں یہ آیت آئے گی انہی الفاظ کے ساتھ 164 میں، اور سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 وہاں پر بھی یہی الفاظ آتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اس دعا کا نتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا. آپ دیکھیں انہوں نے کیا دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے ہی کوئی رسول اٹھا تاکہ وہ اس کی زبان کو سمجھ سکیں. وہ رسول جو ان سے باتیں کرے ان کو معلوم ہو رسول کو کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کے پرابلمز کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی کمی کوتاہی کیا ہے، تاکہ وہ انہی پرابلمز کو ایڈریس کر سکے. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس علاقے میں انسان رہ رہے ہوں اسی علاقے میں کسی کو بھیج دے جو ان کو اللہ کا کلام سنائے اور اللہ کا کلام بتائے انہی کی زبان میں. اب اگر اس وقت یہاں پر کوئی چائنیز آ کر بیٹھ جائے اور وہ آپ کو دورہ ترجمہ قرآن کرائے اور وہ اپنی چائنیز زبان میں بولے تو کتنے لوگ بیٹھے رہیں گے یہاں پہ؟
مشکل ہو جائے گی نا. تو اللہ کے رسول کی ابراہیم علیہ السلام کی حکمت دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی میں سے تاکہ وہ ان کے پرابلمز کو جانتے ہوں ایسا رسول اٹھائیں. وہ کیا کریں؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر آپ کی آیات کو تلاوت کریں، وہ آپ کی آیات کو ان کے اوپر پڑھیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیں، یعنی ایکسپلین کریں ان آیات کو. پہلے تو ان آیات کو پڑھ کر سنائیں، جس تلفظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس کو محفوظ کر لیا گیا، اسی تلفظ کے ساتھ ان آیات کو پڑھا جائے. اور اس کے بعد کیا کیا جائے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جو پڑھایا جائے پھر اس کی وہ ایکسپلینیشن دیں. وَالْحِکْمَہ، حکمت مطلب ان آیات کی وزڈم بتائیں یا سنتوں کے ذریعے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی لاجک سامنے لے کر آئیں. اس چیز کو بھی حکمت کے اندر لیا گیا ہے کہ سنت کی روشنی میں انسان کی تربیت کی جائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ رسول کیا کرے؟ ان کا تجزیہ کرے، ان کی کلینزنگ کرے. کلینزنگ دو طرح سے ہوتی ہے انسان کی، ایک ہوتی ہے اس کی جسمانی کلینزنگ اور ایک ہوتی ہے اس کی ذہنی کلینزنگ. ہم مسلمانوں کو دونوں کلینزنگ کی ضرورت ہے تاکہ میرا اور آپ کا ذہن صاف ہو، تو میرے اور آپ کے ذہن سے جو خیالات دل کے اندر جائیں وہ پاک ہوں، ان کا تزکیہ ہوا ہو، اور پھر اس طرح سے انسان جو ہے اپنی تربیت میں آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے.